انسان آنکھ کھولتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا، لیکن وہ مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے مسائل کو سمجھنے کے لیے دوسرے بیٹھے ہوتے، اس کو بھوک لگی ہے، یہ بیمار ہو گیا ہے، وہ صرف اپنا مسئلہ اس وقت رو کے بیان کرتا ہے، اسے بھوک لگی وہ روتا ہے، اسے درد ہو وہ روتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچے وہ روتا ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی، یہ بچوں کی عالمی انٹرنیشنل زبان ہے، پوری دنیا میں ایک۔ گونگوں کے بھی اشارات دنیا میں الگ الگ ہیں، عرب کے گونگوں سے ملاقاتیں ہوئی ان کے اشارے اور ہیں، یہاں کے گونگوں سے ملاقاتیں ہوئی ان کے اشارے اور ہیں، لیکن ساری دنیا کے بچوں کی ایک زبان ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف کوئی مسئلہ آتا ہے وہ روتا ہے۔ یہ خود چونکہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، کچھ ہے تو اللہ نے اس کے چاروں طرف لگا دیے کچھ لوگ۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ، میں تیرے لیے دو تیری ماں اور تیرا باپ، ان دو کو میں تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں، تو نہ کھائے وہ کھاتے نہیں، تو نہ سوئے وہ سوتے نہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے، کبھی تعویذ والے کے پاس لے جا رہے، کبھی حکیم کے پاس لے جا رہے، کبھی ہسپتال میں لے جا رہے، کبھی اس کے لیے بازار سے کپڑے لینے جا رہے، کبھی دودھ خریدنے جا رہے ہیں۔ وہ رات کو رویا ہے تو ایک دم دونوں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ رہے، انہیں اپنی بے خوابی اپنی نیند کی کمی کی پرواہ کوئی نہیں ہے، سخت بھوک میں کھانا کھانے بیٹھی ہے ماں اور بچہ روتا ہے تو وہ روٹی بھی چھوڑتی ہے پانی بھی چھوڑتی ہے، تیزی سے اٹھتی ہے اور جا کر وہ بچے کو سنبھالتی ہے۔ تو یہاں پہلے سانس سے انسان مسائل میں پڑتا ہے اور آخری سانس تک اس کے مسائل باقی ہوتے ہیں، وہ انہیں ختم نہیں کر پاتا کہ خود اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ وہ اس امت کی طرح عمر لے کر آئے کہ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60-70 سال، کچھ اس سے آگے جائیں گے، یا وہ پہلی قوم عاد جیسی قوم کی عمر لے کر آئے کہ 300 سال میں جا کر ان کی جوانی مکمل ہوتی تھی، جیسے ہمارا 30 سال میں جوانی 40 سال میں جوانی مکمل ہوتی ہے، ان کی جوانی 300 سال میں مکمل ہوتی تھی۔ وہ عمر ہو یا یہ عمر ہو، قصیر ہو یا طویل ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اسباب زندگی وافر ہوں یا درمیانی ہوں یا کم ہوں یا ناپید ہوں، ہر حال میں جب انسان مرتا ہے تو بہت سے مسائل چھوڑ کے مرتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اپنے ساتھ مسائل کا انبار لاتا ہے، کہ جو پروان چڑھتا ہے ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور موت پر وہ بے شمار حسرتیں اپنے سینوں میں لیے ہوئے جا کے قبر میں سوتا ہے، وہ غریب ہو یا وہ مالدار ہو۔ ان مسائل میں گھری ہوئی زندگی میں کہ جو کہ چاروں طرف سے مسائل ہیں، تو عام طور پر جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، جو نظر نہیں آتی وہ اوجھل ہو جاتی ہے، اس کا تاثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ سمجھے وہ کیا ہے، سب سے ضروری مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑی ضرورت وہ کیا ہے، یہ علم انسان اپنے اندر رکھتا نہیں۔ ہاں وہ ضروریات زندگی کا علم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ پہچان لیتا ہے مجھے اب کھانے کی ضرورت ہے، مجھے اب کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے اب پیسے کی ضرورت ہے، مجھے اب گھر بنانا ہے، دوا۔ ایسا کرو تو نے یہ تو نہیں چلایا ہوا، اس کو بند کرو، مسجد والا بند کرو، اس کی آواز تھوڑی کرو زیادہ۔ تو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس میں مجھے کیسے لگنا ہے، یہ علم انسان کے پاس ہے، یہ علم اس کو اللہ دیتا ہے، اور اللہ بواسطہ انبیاء اور رسل یہ علم اس تک پہنچاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے انسان عام طور پر 99.99% وہ مسائل کو ترتیب دینے میں ناکام رہتے ہیں کہ سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے، اور صبح سے شام اور شام سے صبح کرنا، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، ان ساری چیزوں سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں
اس میں لگنا، ان کو حل کرنا کہتے بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، مال نہیں بک رہا بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، نوکری چھوٹ گئی بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کو روزگار نہیں مل رہا، گھر اپنا کوئی نہیں، زندگی بھر کرائے کے گھر میں گزار دی، اپنی چھت کوئی نہیں، ہماری کوئی زندگی ہے، ہماری تو اپنی چھت کوئی نہیں ہے، ہماری تو سواری کوئی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی سلام نہیں کرتا، ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آتا، میں تو بیمار ہوں بڑے عرصے سے، بڑی پریشانی۔ بے شک اللہ کی قسم یہ بڑی پریشانیاں ہیں اور یہ بڑے مسائل ہیں، اور ہم تو کانٹا پیچھو پہ تو نہ برداشت کر سکیں، یہ تو بہت بڑے بڑے سنگین قسم کے مسائل ہیں، لیکن ان سب میں میرا اللہ جو مسئلہ سب سے اہم بتاتا ہے وہ سب سے ضروری ہے، جس کو اللہ چھوٹا بتاتا ہے وہ غیر ضروری ہے، جس سے اللہ بڑا بتاتا ہے وہ بڑا ہے، جس سے وہ چھوٹا بتاتا ہے وہ چھوٹا ہے۔ یہ دنیا میں نے آنکھ کھولی، میں اسی میں مرتا ہوں، اسی میں میرے ساتھ کچھ چیزیں جڑتی ہیں، کچھ کٹتی ہیں، کچھ آتی ہیں، کچھ جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں، صرف میں نہیں، صرف طارق جمیل نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے، جتنے بادشاہ اور ان کے شاہی خزانے، وزیر اور ان کی وزارتیں، غریب اور اس کا فقر، مالدار اور اس کا پیسہ، جوان اور اس کا حسن و جمال، عورت اور اس کا زیور سونا چاندی، یہ جو کچھ ہے اس پر اللہ ایک لفظ لاتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ ڈرامے میں ایک آدمی تڑپ رہا ہے تو جو جس کو نہیں پتا وہ کہے گا پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، جس کو پتہ ہے وہ کہے گا ہمیں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کچھ نہیں، ایویں کیتی جاندا ہے۔ ایک آدمی کہانی پڑھ رہا ہے، پہلے لکھا ہے افسانہ ہے، یعنی جو کچھ لکھا جا رہا ہے جھوٹ لکھا جا رہا ہے، ایک من گھڑت تصور اور تخیل ہے، لیکن اس کو پڑھ کر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پہلے اس پر عنوان ہے افسانہ، ناول، مفروضہ، لیکن انسانی طبیعت ہے کہ یہ اثر لیتا ہے، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، جس رب نے اسے بنایا، جس رب نے اسے آج تک چلایا، اور جو رب اسے مٹانے والا ہے وہ اللہ بے خطا علم کے ساتھ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، تیرے رب کا علم سچا بھی ہے، پورا بھی ہے، تلا ہوا ہے، ناپا ہوا ہے، اور اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ فیصلہ کن قول ہے، اس میں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدل سکتے، لا مبدل لکلمات، کوئی انہیں بدل نہیں سکتا، لا ریب فی، اس میں کوئی کھٹک اور اٹک کسی قسم کی ہے کوئی نہیں، پتھر کی لکیر بھی مٹے اور لوہا بھی پگھل کے مٹے، یہ گول ہے جو جہان ادھر کا ادھر ہو جائے، زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو جائے، سورج شمال سے نکلے جنوب سے نکلے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا فرمان اٹل ہے، بے بدل ہے، وہ نہیں نہ بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تمہاری دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور، یہ مچھر کا پر ہے، کبیت کجناح بعوض، یہ مکڑی کا جالا ہے، کبیت العنکبوت، اس میں جو کچھ ہے یقیناً میں نے پہلے اعتراف کیا ہے، یہ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے دھوکہ، فریب، فراڈ، کچھ نہیں، ایویں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اصل مسائل کیا ہیں، اصل حقیقت کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے؟ تو اس کو ڈھونڈا تو اس کو اللہ نے بڑے خوفناک انداز میں متعارف کرایا کہ الحق، اور خاموشی چھا گئی، پھر ایک دوبارہ دھماکہ ہوا، ملحق، اور پھر ایک سناٹا چھاتا ہے، پھر اللہ تیسرا دھماکہ کرتا ہے، وما ادراک ملحق، حقیقت، ایک آواز آتی ہے، حقیقت وہ نہیں جو فیصلہ آباد، وہ نہیں جو لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، پشاور، وہ نہیں سرحد، بلوچستان، سندھ، نہیں، وہ نہیں، پنجاب نہیں، ایران، افغانستان، امریکہ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، یہ نہیں ہے، الحق،
حقیقت انسان حقائق کے پیچھے چلتا ہے، شراب کے پیچھے نہیں چلتا، ریت کے پانی کو دیکھ کر کوئی اس کے پیچھے نہیں دوڑتا، ہمیشہ حوض کے پانی کو دیکھ کے لوگ سفر کرتے ہیں، اور پلاسٹک کی گاڑیوں کو خریدنے کوئی نہیں بازار میں آتا، ہمیشہ لوہے کی گاڑیوں کو خریدنے کے لیے لوگ بازار میں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا اعلان الحاقہ، ایک سناٹا جیسے ایک سائرن بجن اور خوفناک اور پھر خاموشی چھا جائے، الحاقہ، ایک دم سارا وجود لرزا اور آواز گونجی اور کائنات میں آواز گونجی، حقیقت۔ تو اس سے کے اندر مطلب ہے فیصل آباد کے بازار دھوکہ، گلستان کالونی دھوکہ، زراعت حکومت تجارت دھوکہ، پھر آواز آئی ملحقہ، کیا ہے وہ حقیقت؟ ملحقہ، کیا ہے وہ حقیقت؟ کچھ خبر ہے؟ پی ایچ ڈی صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، کچھ خبر ہے؟ ملحقہ، حقیقت کیا ہے؟ کتنا طاقتور انداز ہے ہمارے ذہنوں میں بات کو اتارنے اور ڈالنے کے لیے۔ پھر ایک سناٹا، پھر تیسری آواز آئی، وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ۔ تم جان بھی نہیں سکتے حقیقت کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ حقیقت کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جاؤ جاؤ فاسأل بہ خبیرا، کسی جاننے والے کو ڈھونڈو اور اس سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، ان دانشوروں سے نہ پوچھو، ان فلاسفروں سائنسدانوں سے نہ پوچھو، ان بازار کے تاجروں سے مت پوچھو، وہ اس حقیقت سے اندھے ہیں۔ فاسأل بہ خبیرا، یا کسی جاننے والے سے پوچھ جو تمہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے۔ الحاقہ، میری ساری شے دھوکے میں بدل گئی، ملحقہ، ساری کائنات دھوکے میں بدل گئی، وما ادراک ملحقہ، زمین سے لے کر آسمان سب کچھ اس کے درمیان سب کچھ دھوکے میں تبدیل ہو گیا۔ اور ساتھ یہ بھی اعلان ہوا کہ تو جان بھی نہیں سکتا کہ حقیقت ہے کیا، تو پھر کہاں سے پتہ کریں؟ کم مجھے سے پتہ کرو کہ مجھ سے بڑا خبیر کون ہے، کہ اس کا نام ہی خبیر ہے، علیم خبیر۔ کہ مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ قیاس کے، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، نہیں جان سکتے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں تمہیں نہیں پتا کیا ہے حقیقت، یہ تو نہیں جس میں میری زندگی گزر رہی، یہ بازار، یہ سڑک، یہ جھنڈے والی گاڑیاں، یہ چیختے چلاتے مظلوم، یہ غراتے دھاڑتے ظالم، یہ نوحے، یہ نغمے، یہ جھنکار، یہ چھنکار، ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، نظر کا فریب ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں عاجز کیا، ہمیں اعتراف کروایا، بتا کیا ہے۔ الحاقہ، میں کہتا ہوں حقیقت، تو بتا۔ ما الحاقہ، میں کہتا ہوں حقیقت کیا ہے، بتا۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور یہ بھی بتا دوں تو نہیں جان سکتا حقیقت کیا ہے، تو لہذا میں کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھ، اللہ سے پوچھ کہ وہی بتائے گا حقیقت کیا ہے۔ اس نے جو دنیا بنائی اور کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ بھاگ دوڑ دنیا کی، یہ منصب کی، عزت کی، وجاہت کی دوڑ ہے، یہ مال پہ فخر، اولاد پہ فخر ہے، یہ دنیا کھیل تمام مداری کا تماشا ہے، بچوں کا کھیل ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس شیئا۔ یہ ساری قرآن کی آیات ایسے ہتھوڑے کی طرح میرے آپ کے دل و دماغ پر آ کر لگتی ہیں اور ٹھکتی ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے بے شک مسائل ہیں،
بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے. بڑا مسئلہ کیا ہے؟ الحق. بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملحق. بڑی حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ما الحق. تو یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، تو بتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، پہلے ان قوموں کی سنو جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا تھا اور فیصلہ آباد کو حقیقت سمجھا تھا، جنہوں نے میرے حقائق کا انکار کیا تھا، اور منجو داڑو اور ٹیکسلا اور ہڑپا اور روم اور فارس، ان کو جنہوں نے حقیقت بنایا اور سمجھا تھا. پہلے میں تمہیں ان کی سناؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت کسے کہتے ہیں. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. تم سے پہلے دو قومیں آئیں، ایک عاد ایک ثمود. انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے انکار کیا. پھر تیرے رب نے کیا کیا؟ اما عاد اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ثمود کے ساتھ کیا ہوا؟ فرشتے کی چیخ نے کلیجے پھاڑ دیے. عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. وہ بڑی طاقت، تم تو ایسے ان کے سامنے مچھر سے بھی ہو. وہ 2 انگلیوں میں درخت کو اکھاڑ کے یوں پھینک دیتے تھے. ہمیں تو ایسے مسل کے رکھ دیں، انگوٹھے کے نیچے ہمیں وہ مسل کے رکھ دیں. اتنی اس گنبد کے برابر ان کے سر ہوتے تھے. تو کیا بلا انسان تھے وہ، اور کتنے قد و قامت والے تھے. اور یہ یمن حضرموت سے چلتے ہوئے مسقط تک ان کے آثار تھے جو اللہ نے سارے ریت میں دبا دیے. ان کو طاقت بے ناز تھا، اور ان کا من اشد منا قوہ. کوئی ہم سے طاقتور ہو تو بتا، پھر ہم اس کے سامنے جھکیں. ہم سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بالسوء. اور ہمیں لگتا ہے اے ہود ہمارے خداؤں نے تیری عقل کو خراب کر دیا ہے. چل اپنا کام کر، ہمیں وہ کرنے دے جو ہم چاہتے ہیں. پھر ایک ہوا آئی، وہ 7 رات اور 8 دن چلی. پھر میرے اللہ نے انہیں گھروں سے نکالا، غاروں سے نکالا، اور ان کے حویلیوں خوابگاہوں سے نکالا. اور انہیں تنکوں کی طرح اوپر فضا میں جب بگولا اڑتا ہے تو اس میں تنکے گھومتے ہیں اور کاغذ گھومتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے گھمایا اور ان کے سروں کو ٹکرا یوں آتے تھے اڑتے ہوئے، یوں ٹکراتے، پھر گھوم کے پھر یوں ٹکراتے، پھر گھومتے پھر یوں ٹکراتے. ٹکرا کے ان کے سر ہوا میں پھاڑ دیے. ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ آ کر گرنے لگے، اور ان کے چہرے ان کے اپنے اس بھیجے سے بھر گئے. اور پھر اللہ ان کو یوں نیچے زمین پر مارتا تھا، سر الگ ہوتا تھا، دھڑ الگ ہوتا تھا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. پھر فرعون بھی آیا اور قومیں بھی آئیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئی. پھر یہ بھی اڑے اور یہ مستی میں آئے، اور انہوں نے جھگڑے کیے اور لڑائیاں کی، اور نبیوں کو کہا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے نبیوں سے کہا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انہوں نے نبیوں کے مذاق اڑائے. انك لأنت الحليم الرشيد. یہ نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سارے قرآن سے میں نے آپ کو قوموں کے متکبرانہ جملے اور ان کا تکبر اور ان کی سختی اور ان کی مستی یہ قرآن نے خود بتایا کہ جب میں نے ان کو رزق دیا میرے نبیوں سے ٹکر لی انہوں نے. پھر کیا ہوا؟ پھر تیرے رب نے پکڑا. یہ گیا فرعون سمندر میں، وہ گئی شعیب علیہ السلام کی قوم آگ میں جلی، اور وہ نوح علیہ السلام کی قوم پانیوں میں جا کے غرق ہوئی. اور پھر اللہ کہتا اب سنو حقیقت کیا ہے. سن لیا ہے تم سے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. اگر اللہ کی نافرمانی چلتی رہی
اور اس کے حکم ٹوٹتے رہے اور اس کی شریعت کے مذاق اڑتے رہے اور ایسے ہی گھنگرو چھنکتے رہے اور جام چھلکتے رہے اور ظالم غراتے رہے، ایسے ہی سود کے بازار گرم رہے، جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ بازی، قتل و غارت، اگر یہ بازار ایسے ہی گرم رہے تو یہ زمین آج بھی اللہ کی ہے، کل بھی اللہ کی تھی، آئندہ بھی اللہ کی رہے گی۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔